بڑے گج وج کے میلاد منانا ہے، ایسے کہ پتہ لگے۔ ہاں حضور کے غلام وہ کیا کہتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ابو بکر لائے، عمر لائے، عثمان لائے، سعد لائے، سعید لائے، طلحہ لائے، زبیر لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لائے، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے ان پاگلوں کی طرح۔ تو جب تک آپ کو امام الانبیاء کی محبت میں کوئی پاگل نہیں کہے گا نا تو وہاں مور نہیں لگے گی محبت کی تب تک۔ قرآن نے ان کی مور اس طرح ثابت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے، تو آپ نے جب حضور سے محبت کرنی ہے، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مجنون جا رہا ہے، اسے کہا ہمیں یہ جناب قبول ہے، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ وفا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کائنات میں ہر جگہ کام آنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میلاد کا جہاں جلسہ ہو، جہاں ریلی ہو، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، جہاں بھی ہو۔ یہ تو طے ہے ختم نبوت کا، جہاں جلسہ ہو، جہاں ریلی ہو، جہاں کام ہو، آپ پہنچتے ہیں۔ اب میلاد شریف آ گیا ہے، ہاتھ کھڑا کرو جناب، سارے جس نے جانا ہے، پکی بات ہے۔ ہاں میلاد شریف کج وقت کے منانا ہے، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئے کردے ہیں۔ تامین حق بحق داراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے اتنی دیر میں امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ہوا کیا کہ آج فتح مکہ کا دن ہے، سارے کھڑے ہیں، آج امام الانبیاء کا خاندان بھی تشریف فرما ہے۔ حضور حضرت جناب سیدنا ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، مولا کائنات بھی کھڑے ہیں، آج عشرہ مبشرہ بھی کھڑے ہیں، عہد والے بھی کھڑے ہیں، بدر والے بھی کھڑے ہیں، خندق والے بھی کھڑے ہیں، مریسی والے بھی کھڑے ہیں، مسترق والے بھی کھڑے ہیں، آج سارے کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء نے کعبے کا دروازہ کھلوایا اور کیا کیا، ایک طرف اسامہ بن زید غلام اور خادمہ کے بیٹے کو پکڑا اور ایک طرف حضرت بلال حبشی کو رکھا۔ امام الانبیاء کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اندر جا کر کنڈی لگوا دی۔ اب ذرا تصور کریں، امام الانبیاء کا سارا خاندان بھی باہر کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کنڈی کھولنے والے کون ہیں؟ بلال ہیں اور اسامہ بن زید ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب امام الانبیاء باہر تشریف لائے اور حضرت بلال حضور کے ساتھ تھے، میں نے حضرت بلال سے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں نفل ادا کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں بلال آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے، ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا۔ ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا۔ چشم دو آہوس یا جادوس یا دام سیاہ یا شعلہ نرگسی، یہ پھر موضوع اور ہو جائے گا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حبشے کا غلام آ گیا ہے اور کس سے آنکھیں نہیں ملا رہا؟ خطاب کے پوتے سے آنکھیں نہیں ملا رہا۔ اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں نماز ادا کی، کہاں نفل ادا کیے؟ کہتے ہیں بلال آنکھیں نہیں ملاتے تھے، مجھے ایسے ایسے کر کے آگے چلے گئے۔ کس کو آگے چلے گئے؟ بس حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی دیر ہے، ورنہ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے ہم اسلام لانے سے پہلے حبشی غلاموں پر تھوکا بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم کہتے تھے ہاشمی قریشیوں کی تھوک بھی حبشی غلاموں سے افضل ہے۔ لیکن جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ہمارا سردار۔ بس حضور کے در پر آنا ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ سچی سچی بات کریں۔ شاہ صاحب کی بات سے پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے۔ بابا جی کہتے تھے مومن بات کرے اور اگلے دا دھوں نہ نکلے۔ ہاں بس
طریقہ یہی ہے. اور باتیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی بھی بات نرم نہیں ہوئی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کوئی اسے نرم بات کی تھی؟ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے, صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کر آئے. انہوں نے کہا یہ امام الانبیاء مختلف لوگوں کے قبیلوں کے لوگ ہیں, یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, چبل از جبیس, یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں. بلال حبش سے آیا, صہیب روم سے آیا, سلمان فارس سے آیا, ابو جناب یہ سارے ادھر سے ہیں, آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا بات کی تھی؟ انسوس بدر اللہ انحن نفر و ندعو. یہ جو ترجمہ ہے نا, یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ مفتی وزیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بند کمرے میں بھی اس کا ترجمہ نہیں بتائیں گے. ہاں اسلام جب بھی, ہاں اسلام کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اسلام تو دھوں کر دینا. حضرت عروہ بن جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ جناب سامنے کھڑے کہ انہیں جناب این خوشامد واسطے عروہ بن مسعود نے ہاتھ بدائے نا, حضور دی داڑھی ہے, تو فرمایا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ ولا تصل الیک, فرمایا حضور کی داڑھی سے ہاتھ پیچھے کرو, اگر دوبارہ بڑھا ہوا تو کٹا ہوا واپس جائے گا, سلامت واپس نہیں جائے گا. بات ہے ہی قیامت تک کیسے ہے, بات ہے قیامت تک, وہ رہ جائے گی بات. وہ ہالینڈ والے کو تکلیف ہوئی ہے, وہ ہم اب بھی کارکن ہیں, تب بھی کارکن تھے, لیکن میں نے سٹیج پر آج تک اس کا نام نہیں لیا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن اتنے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وارث ہیں. 8 سال ایندے بھی بڑھ دیں, 6 سال کے 8 سال 6 سال ایندے بھی بڑھ دیں. لیکن میں کہا تھوڑی جی اور بتا لو, میں گل کرنے لگا. بابا جی نے کہا تھا بھئی میں نے فتویٰ دیا ہے, جو وہاں رہتا ہے اس کا جناب کام تمام کر دے. ہم اس فتوے کی مکمل تائید کرتے ہیں. اور بابا جی کے اس فتوے کی ہماری کیا اوقات ہے, تائید کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی ہیں جو جناب وہ جو پوچھا تھا نا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی سے, اس نے کہا یہ بتا دو, صرف کہہ دو یہ فضل حق کوئی اور ہے. تو حضرت علامہ فضل حق کا جسم گل چکا, ہڈیاں گل چکی, رنگون کی جیل میں, مالٹا کی وہ جزیرہ انڈمان کی جیل میں, خون فاروقی نے جوش مارا, اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا تم کہتے ہو ایک فضل حق, اگر ہزاروں ہوں لاکھوں ہوں, فتویٰ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. تم کہتے ہو ایک ساتھ رضوی یا فلاں, ہم کہتے ہیں ایسا لاکھوں بھی ہوں, فتویٰ وہی ہے جو امیر المجاہدین کہہ کر گئے.